أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر سورت کا کوئی تھیم جو ہے وہ آپ کو پہلے معلوم ہو جائے تو سورت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ جب حساب پڑھا کرتے تھے تو اگر سوال کا جواب معلوم ہو جائے تو انسان ادھر ادھر سے کوئی سوال حل کر ہی لیتا ہے، تو اگر سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو پھر ذرا زور لگتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے مجھ سے اس کا جواب جو ہے پہلے لے لیں تو انشاءاللہ پھر ساری آیات آپ کو کنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلامی ریاست زیر بحث آئی ہے اور اسلامی ریاست کے مختلف مسائل یہاں پر زیر بحث لائے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید چونکہ اس کا اسلوب جو ہے وہ عام ہے، اس میں چیپٹرز نہیں ہیں، اسلامی ریاست نام کا کوئی چیپٹر قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اسلامی ریاست کے بارے میں ہدایات آپ کو یہاں بھی مل جائیں گی ایک یکجا، لیکن دوسرے مقامات پر بھی آپ کو ملیں گی۔ قتال کا مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ آل عمران میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، اور سورہ توبہ میں بھی بڑی تفصیل سے آیا، سورہ احزاب میں بھی غزوہ احزاب کے حوالے سے آیا، اور آج اپنی پوری یعنی کلائمیکس پر پہنچا سورہ محمد میں کہ جس طرح للکارا گیا مسلمانوں کو، یعنی ابھارا گیا اور للکارا گیا کفار کو، وہ آپ کو اس چوٹی پر وہاں پر ملا۔ لیکن قرآن مجید میں چونکہ چیپٹرز نہیں ہیں، یہ صورتیں جو ہیں یہ تو شہر ہیں مضامین کے، اور قرآن مجید کی اصل ہدایت جو ہے اس کی تلاوت کے اندر مضمر ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کرتا ہے تو قرآن مجید اس کو ڈائریکٹ کرتا رہتا ہے، یعنی یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ کرتا رہتا ہے تھرو دا تلاوت۔ جب میں کوئی سلیکشن کروں گا مضامین کی تو ظاہر ہے اس میں میری سبجیکٹیوٹی، میرا اپنا مائنڈ اور میرا جو بھی ذہن ہے وہ اس میں آ جائے گا، اور میں اس کی اپنی ترتیب بناؤں گا۔ کسی موضوع پر میں خطاب کروں گا تو جو مضمون میری سمجھ میں آیا ہے، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، تو میں اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے آیات سلیکٹ کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ معلوم تو یہی ہوگا کہ ہاں میں قرآن ہی آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن کبھی بھی وہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ قرآن جو ہے وہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو عربی زبان میں ہے، اور اس کی تلاوت کا باقاعدگی سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ البتہ یہ تلاوت جو ہے اس میں ثواب بھی پیش نظر ہونا چاہیے اور اس سے گائیڈنس حاصل کرنا بھی پیش نظر ہونا چاہیے، اور وہ گائیڈنس جو ہے وہ کلام اللہ میں ہے۔ باقی میرا بیان ہو، کسی اور کا بیان ہو، کسی بھی بڑے سے بڑے مفسر کی لکھی ہوئی تفسیر ہو، وہ آپ کی انفارمیشن میں ایڈیشن تو کر سکتی ہے، اٹ کین ایڈ ٹو یور انفارمیشن، لیکن گائیڈنس جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو تلاوت کے اندر ملے گی۔ اب اس تلاوت کے اعتبار سے ایک شخص نے ریگولر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، جس کی میں نے ایک مثال آپ کو بار بار نوٹ کرائی ہے کہ قصہ آدم و ابلیس دو کرداروں کی کہانی ہے، ایک اللہ کا فیورٹ ہے، ایک اللہ کا کنڈیمڈ کردار ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں پھیلایا ہے، پہلے پارے میں، پھر 8ویں پارے میں، پھر 14ویں، 15ویں اور 16ویں میں، اور پھر اس کے بعد 23ویں پارے میں۔ یعنی اگر آپ حساب لگائیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا اور اس میں اپنے لیے راستہ ڈھونڈے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا اگر فیوریٹ بننا ہے تو پھر مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ اس لیے انسان ہے، غلطی تو اس سے کرنی ہی کرنی ہے، غلطی سے پاک تو نہیں ہو سکتا،
وہ فرشتہ بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، لہذا عام انسان ہے تو ہی ہیز ٹو ایئر. لیکن غلطی کرنے کے بعد اس نے شیطان کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے یا اس نے آدم و حوا کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے. اگر غلطی کے بعد وہ آدم و حوا سلام علیہما کے طرز عمل کے طرز عمل کو اختیار کرے گا تو اللہ کا فیوریٹ بن جائے گا ایز دے ور. اور اگر وہ شیطان کے طرز عمل کو اپنائے گا، آرگو کرنا، آکڑنا اور اپنی غلطی پر اصرار کرنا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مغضوب بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے گا. قرآن مجید میں آخرت کا مضمون پھیلا دیا گیا پورے قرآن مجید کے ہر صفحے پر. اور میرا احساس ہے کہ آپ قرآن مجید کا کوئی مصحف لے لیں اور کہیں سے اسے کھولیں اور اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھیں تو اور کچھ ہو نہ ہو آخرت جو ہے اس میں ضرور زیر بحث آئے گی. یعنی یہی ذکر ہو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے. جیسے گھر میں کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو، باپ اپنے کام میں مصروف ہے تو اتنا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کوئی بچے کو انفارمیشن دینی مقصود نہیں ہوتی کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں فارغ ہوگا تمہاری خبر لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں دیکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، اور تم میرے پاس آؤ گے اور پھر میں تمہیں پوچھوں گا کہ تم وہ کیا حرکت کر رہے تھے. تو سورہ حجرات جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسلامی ریاست کے جو ایشوز ہیں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اچھا، اب ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے، یہ بڑی دلچسپ ہے کہ ہمارے خیال میں، ہمارے حساب کتاب میں more important issues are political and economical than social. یعنی سماجی معاملات کے مقابلے میں معاشی مسائل اور سیاسی مسائل زیادہ اہم ہیں ہمارے خیال میں، اور وہ ہمارے خیال کے مطابق، یا آپ کے نہ صحیح، میرے خیال کے مطابق وہ زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہونے چاہیے تھے. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آپ نے ایک ملک چلانا ہے، کیسے چلائیں گے آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے وہ پرائرٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسے زیادہ اہم سمجھا ہے، کسے کم اہم سمجھا ہے، کس کو اس قابل سمجھا ہے کہ اٹ شوڈ بی ویری ویل ایلیبوریٹڈ، اور کس کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس میں صرف بیسک انسٹرکشنز دی جائیں اور باقی جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. اب یہ تو ہوگی اصول کی بات. اب آئیے یعنی پریکٹیکل فائنڈنگ کی طرف. ہماری فائنڈنگ کیا ہے قرآن مجید میں؟ کہ جو سیاسی معاملات ہیں، جو ریاست کے معاملات ہیں، ان میں آپ پورے قرآن مجید کو جو ہے وہ آگے سے پیچھے سے بار بار پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو گنتی کی 2-3 آیات ملیں گی جن میں آپ کو اسلامی ریاست کے کانسٹیٹیوشن پر کوئی انسٹرکشن ملے گی. یعنی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ سربراہ ریاست کا کیسے چنا جائے، ہے نا امپورٹنٹ ایشو، لیکن قرآن مجید نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان نہیں کیا. پھر اسلامی ریاست کا جو بنیادی دستور ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس میں فیصلے کیسے ہونے چاہیے، تو اس میں ایک یہ آیت آپ کو ملے گی، بس اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اور دوسری آپ کو سورہ شورا کی آیت جو کل پڑھی تھی ہم نے، امرهم شورا بینہم، ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں، باقی کھلا چھوڑ دیا. معاشی معاملات میں آپ کو زیادہ آیات مل جائیں گی. ایک تو اخلاقی تعلیمات ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، وہ سارا معاشیات میں بھی اپلائی ہوگا. یہ دھوکہ دہی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، یہ کیا ہیں؟ یہ اخلاقی برائیاں ہیں. یہ بھی قرآن مجید میں ڈسکس ہوئی ہیں. حضرت شعیب کا ذکر جہاں بھی آئے گا تو یہ برائیاں زیر بحث آئیں گی. پھر ویسے بھی قرآن مجید جو ہے ان کا ذکر کرتا ہے، احادیث کے اندر ان پہ ایمفیسس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انپریسیڈنٹڈ کام کیا. پہلے یہ کبھی رواج نہیں تھا کہ آپ نے اپنے مال کا نقص بھی بتایا اور
وہ مال بھی بھیج کے دکھایا. یعنی یہ انپریسیڈنٹڈ بات تھی. لیکن یا کچھ اور آیات ہیں, رشوت نہ کھاؤ, اپنے مال کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ. کہیں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ وہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ. اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ اکنامک انسٹرکشن ہے. یا احادیث کے اندر آپ کو کتاب البیوع کے اندر بہت سی احادیث ملیں گی جن میں آپ نے بے کے لین دین کے بہت سے طریقوں پر پابندی لگائی ہے, بہت سے طریقوں کو الاؤ کیا ہے. پھر قرآن مجید نے سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے. یہ ساری جو ہیں وہ معاشیات سے متعلق چیزیں ہیں, لیکن وہ بھی گنتی کی چند آیات میں کہوں گا. یہاں 2 ہیں میرے علم کے مطابق, اور وہاں آپ کہیں کہ کچھ زیادہ ہوں گی. اس کے مقابلے میں جو آئلی زندگی ہے اس کو قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا, بہت تفصیل سے بیان کیا. یعنی جو اس کے نارمل فنکشنز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, وہ آپ کو سورہ تحریم میں ملیں گے اور بعض دوسری صورتوں کے اندر ملیں گے. لیکن اس میں جو اب نارمیلٹیز ہیں, مثلا طلاق ہے, یعنی ایک ڈسکریپنسی ہے آئلی زندگی کی, ایک اب نارمیلٹی ہے, اس کو قرآن مجید کس تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ لو جی. بلکہ وہ ایک دفعہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگ ساتھی کی بیٹی کا نکاح تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہوگی ہو بھی ان کی کالونی میں اور پڑھائیں بھی ڈاکٹر سار احمد صاحب مرحومہ مغفور. لیکن ڈاکٹر صاحب جو وہاں پڑھایا کرتے تھے مسجد دارالسلام میں, جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا. تو پھر یہ طے ہوا کہ ڈاکٹر صاحب وہاں سے جمعہ پڑھا کے آئیں گے اور نکاح پڑھائیں گے, لیکن میں اس مسجد میں اسلام کے معاشرتی نظام پر خطاب کروں گا. میں نے کبھی خطاب کیا نہیں تھا, تو میں ڈاکٹر صاحب کے بعد میں نے کہا جی میں نے کبھی اس موضوع پر خطاب نہیں کیا, تو کیا اس میں کوئی خاص بات کہنی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ نقطہ بتایا کہ ہمارے خیال کے مطابق زیادہ اہم جو ہے وہ سیاسی امور ہیں, پھر معاشی معاملات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی پرائورٹی میں یہ سماجی زندگی, آئلی زندگی مور امپورٹنٹ. اور اس کو جا کے تفصیل سے قرآن مجید میں ڈسکس کیا ہے. طلاق, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کے مجھے کہا کہ نہ ہم نے طلاق لینی نہ دینی, لینی, لیکن اس کے باوجود یعنی 2 3 رکوع جو ہے وہ طلاق پر آ رہے ہیں. پھر بعد میں بہرحال مزید انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئلی معاملات ہیں وہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھے وہ ویسے ہی ہیں آج بھی. یعنی میاں بیوی کا رشتہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھا ایگزیکٹلی سیم از ٹوڈے. باپ بیٹا جس رشتے میں اس وقت مستلق تھے آج بھی اسی رشتے میں مستلق ہیں. اینڈ سو آر دا 2 brothers. اور ماں بیٹا, ماں بیٹی, یعنی سب کے رشتے جو ہیں وہ سیم ہیں. لہذا اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ڈیٹیلڈ انسٹرکشن دے دی, بلکہ پورا آئلی نظام دے دیا. whereas ٹائم کے ساتھ ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ, چونکہ حالات بدلتے ہیں اور ذرائع بدلتے ہیں, معاشیات کے بھی اور جو سیاسیات کے بھی, لہذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں کوئی نظام نہیں دیا بلکہ صرف انسٹرکشنز دی ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبائلی نظام تھا. اگرچہ یہ تو اصول ہے کہ امر مشورہ بینہم, کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں, لیکن مشورہ لینا اس وقت ساری رعایا سے ممکن ہی نہیں تھا. لہذا صرف جو قبائل کے بڑے ہوتے تھے, کلینز کے بڑے ہوتے تھے, ان سے مشورہ کیا جاتا تھا اور اسی کی بنیاد پر خلافت جو ہے وہ قائم ہوتی تھی. پھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپن رکھا تھا, لہذا جو ہمارے پہلے 4 خلیفہ ہیں آپ نوٹ کیجئے, ہر ایک کی جو نامینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئی ہے. لیکن یہ جو اصول یہاں ہے یا سورہ شورا میں ہے وہ اصول انٹیکٹ ہے. وہ اصول کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور امرہم شورا بینہم, معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں. حضرت ابوبکر کی نامینیشن پر بھی مشورہ ہوا, حضرت عمر کی نامینیشن پر بھی مشورہ ہوا, اور حضرت عثمان کی نامینیشن پر بھی, اور حضرت علی کی نامینیشن اگرچہ یعنی ان کی خلافت طے پائی ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں کہ وہ اس طرح سے پوری طرح ہو نہیں سکا, لیکن یہاں وہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایمرجنسی میں کوئی اس میں امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اگر اس میں ایک سیٹ رول جو ہے وہ دے دیا جاتا تو وہ شاید اپلیکیبل ہی نہ ہوتا آج کے دور میں, لہذا اسے کھلا چھوڑا گیا. اسی طرح معاشیات کے میدان میں یعنی جو لین دین کے طریقے بدل رہے ہیں, رسل و رسائل کے طریقے بدل رہے ہیں, یہ بینکاری کا نظام آ گیا, پھر اس میں کوئی دور سے چیز جو ہے وہ آ رہی ہے, وہ سب چیزیں
لیکن جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو اس میں بیسک انسٹرکشن جو ہے اس کو آپ اپلائی کریں اس سچویشن پر تو معلوم ہوگا کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ اسی بات کو ادھر اپلائی کریں گے ایک دوسری پروپوزیشن کے اوپر تو معلوم ہوگا کہ نو اٹس ناٹ اپلیکیبل دیئر. لہذا وہ جو پروپوزیشن ہے وہ اسلام میں جائز نہیں. مثلا اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، کہ مت بیچ وہ جو تمہارے پاس نہیں ہے. اب یہ بظاہر ایک بڑی سادی سی انسٹرکشن ہے اور بظاہر معلوم ہوگا کہ یہ کون سی خاص بات ہے، جو تمہارے پاس نہیں ہے وہ مت بیچو. جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہی بیچتا ہے. لیکن ذرا آپ غور کریں، آج دنیا کے اندر جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں یہ بینکاری کے نظام نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں اور جو فساد برپا کیا ہے، اسی میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایل سی، کہ میں ایک ایکوپمنٹ منگوانا چاہتا ہوں جاپان سے، میں بینک سے کہتا ہوں کہ جی تم میرے بہاف پر پیمنٹ کر دو، پیمنٹ کر دیتا ہے. میرے ہاتھ میں کاغذ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجھے بیچ دو. میں کاغذ اس کو بیچ دیتا ہوں، وہ مشینری کی جو میں نے 10 لاکھ کی لی تھی 11 لاکھ میں بیچ دیتا ہوں. پھر اس سے ایک اور آدمی اس کے کاغذ خرید لیتا ہے، پھر ایک اور خرید لیتا ہے، یہاں تک کہ جب فائنل کنزیومر کے پاس وہ پہنچتی ہے وہ 20 لاکھ کی ہو جاتی ہے. نقصان کس کا ہوا؟ کنزیومر کا ہوا نا. اچھا اب بظاہر جو ہے یہ چیز اس وقت تو موجود نہیں تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادی سی انسٹرکشن دی ہے، بالکل سادی سی انسٹرکشن، لیکن اٹ اپلائز اگر ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں. یعنی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. تو ہر بات میں ایک حکمت ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلامی ریاست کے معاملات میں بظاہر چھوٹی چھوٹی انسٹرکشنز ہیں، لیکن آپ ان کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورا ایک سٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد پر کھڑا کرنے کی گنجائش موجود ہوگی. اور حالات کوئی بھی کروٹ لے لیں، سچویشن کوئی بھی ہو جائے، یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ اپلیکیبل رہیں گی انشاءاللہ. لیکن اگر ایک باقاعدہ نظام بنا کر، جیسے آئینی نظام ہے کہ 1 طلاق ہو تو کیا ہوگا، 2 طلاقیں ہو تو کیا ہوگا، 3 ہو جائیں تو کیا ہوگا، پھر بچے کے دودھ پلانے کا معاملہ کیسے طے ہوگا، پھر اس عورت جو ہے اس نے دوسری شادی کرنی ہے تو اس پر کیا پابندی ہوگی، کب وہ آزاد ہوگی، عدت پوری کرنی ہوگی، ایسا کرنا ہوگا، اس طرح کرنا ہو، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، اس لیے کہ اس نظام میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو یہاں ایک اصولی بات صرف کہہ دی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ یہ اسلامی ریاست کا کلمہ طیبہ ہے. ایک انڈیویجول کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. جب اسلامی ریاست کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کلوز پاس ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس آیت پر عمل ہو گیا. اب وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اور دوسری انسٹرکشن باہمی مشورے سے طے ہو، یعنی کوئی کلوز نہیں دی، ڈیٹیلز نہیں دی اس کی، لیکن 2 قدغنیں لگا دی. ایک پازیٹیو انسٹرکشن دے دی کہ مشورہ، اور دوسری پابندی لگا دی کہ اللہ اور اس کے رسول کی حدود سے باہر نہ جانا. اندر اندر تمہارے پاس ایک کھلا دائرہ ہے، مباحات کا دائرہ اسے کہا جاتا ہے، پرمیسیبلز، مباحات کا دائرہ ہے. بس یہ حد کراس نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. باقی اس کے اندر اندر تمہارے پاس 20 آپشنز ہیں. باہمی مشورے کے ساتھ حالات کے مطابق جو آپشن بھی تمہیں زیادہ فیزیبل، پریکٹیکل، سوٹیبل نظر آئے اس آپشن کو اختیار کر لو. تو اللہ اور اس کے رسول کی منشا جو ہے وہ پوری ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی قانون جو ہے یہ روکھا قانون، اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ. اگر اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی سپرٹ موجود ہو تو پھر وہ قانون جو ہے اپنی صحیح روح کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے. تو اس انسٹرکشن کے ساتھ دوسری انسٹرکشن واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کسی بھی ریاست کے اندر ایک ہوتا ہے قانون دستور اور ایک ہوتا ہے رول ماڈل. انڈیا کا رول ماڈل گاندھی، چائنا کا رول ماڈل ماؤ زے تونگ،
اور مسلمانوں کا رول ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کسی بھی ریاست کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہو کہ جس کو سمجھا جائے. پاکستان میں یہ جو ایک آفیشیل انسٹرکشن کے قائد اعظم جو ہے اس کو ایک رول ماڈل کے طور پر ٹریٹ کیا جائے, لیکن چونکہ وہ مسلمانوں کے ہاں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی چل نہیں سکتا, لہذا جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ تو تصویر لگا لیتے ہیں قائد اعظم کی, اور جس میں ذرا تھوڑی سی دینداری ہو وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے کہ نہیں, ہی کین ناٹ بی آور رول ماڈل. ان کا احسان ہے ہم پر لیکن وہ رول ماڈل نہیں ہے. تو مسلمانوں کے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا, اب اس کا تعلق کوئی قانون کے ساتھ نہیں ہے کہ جس کو بھی آپ وہ مقام دیتے ہیں, بہرحال آپ پر یہ پابندی دنیا میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے. انگلینڈ میں کوئین کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے, یعنی سوائے وہ کیا نام ہے اس کا, ہائیڈ پارک کارنر میں آپ جا کے جو مرضی بکواس کر لیں, ورنہ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ان کے نظام کی وہ اصل جو جڑ اور بنیاد ہے جس پر وہ نظام جو ہے وہ کھڑا ہے. تو یہ ایک ضرورت ہوتی ہے. باقی کیا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں بول سکتے, اور پھر اس شخصیت کو باقاعدہ نہیں تراش کر گھڑ کے تیار کیا جاتا ہے رول ماڈل بنانے کے لیے. اس کی خامیوں کو چھپایا جاتا ہے, کمزوریوں کو پیچھے کیا جاتا ہے, اور اس کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. مسلمانوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رول ماڈل عطا کیا ہے جو واقعی غلطیوں سے پاک اور ایک رول ماڈل کی حیثیت ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا لا ترفعوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول, اور مت بلند آوازی کے ساتھ ان سے کلام کرو. کجہرکم بعضکم لبعض, جیسے تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بولنا ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. ان تحبط اعمالکم, مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں, ضائع ہو جائیں. اب آج کا جو سیکولر مائنڈ ہے وہ اس پر بڑا نہیں کہو, لا جی یہ کڑی گل ہوئی کہ جی بڑا اونچی بولیں سارے اعمال ختم ہو جائیں. لیکن نوٹ کیجئے یہ بڑی لاجیکل بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رشتے دو قسم کے بنائے ہیں, ایک ہیں اللہ کے بنائے ہوئے رشتے, ایک ہیں انسان کے بنائے ہوئے رشتے. اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ایک باپ 10 دفعہ بھی بیٹے کو کہ دفعہ ہو جا تو میرا پتر نہیں, میری شکل نہ میں دکھائی, میری قبر تو نہ آئی, میری منجی میں پڑی, کیا وہ بیٹا نہیں رہتا؟ رہتا. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے دفعہ ہو جا تو میری بیوی نہیں, تو گڑبڑ ہو گئی نا. اس لیے کہ یہ رشتہ کیسے بنا تھا, میں نے قبول کیا کہنے سے یہ بیوی بنی تھی, اور میں نے طلاق دے دی سے وہ بیوی نہیں رہے گی. اب نوٹ کیجئے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کیسے بنا تھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر. اور اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولوں, اٹ مینز کہ میں انہیں اللہ کا رسول نہیں سمجھ رہا. اگر اللہ کا رسول سمجھوں گا تو پھر میں ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بول سکتا. اور جب کوئی شخص ایمان سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ ملٹیپلائڈ بائی 0 = 0 ہو جاتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو, اور نہ ہی ان کے ساتھ بلند آوازی سے کلام کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہو. یعنی میں بیان کر رہا ہوں, آپ میں سے کوئی جو ہے میرے سامنے شاؤٹ کرے, آ کے مجھ سے اختلاف کرے, تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق پڑے گا؟ نہ اس کے ایمان میں فرق پڑے گا, اور نہ میرے ایمان میری حیثیت میں کوئی فرق پڑے گا. لیکن یہ معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر ایمان ایٹ سٹیک ہوگا. تو ان کے ساتھ بلند آوازی سے کلام نہ کرو, مبادا تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں, نل اینڈ وائڈ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. تم اسے لائٹلی لو کہ میں نے کون سا انکار کیا ہے ان کے رسول ہونے کا, لیکن یہ تمہارا طرز عمل جو ہے یہ تمہارے ایمان کو صاف کر دے, اور ایمان گیا تو سارے عمل بھی گئے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں پست رکھتے ہیں, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی,
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، کوالیفائی کر لیا ہے، کوالیفائڈ قرار دیا ہے، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ دیکھیے میں آپ سے ڈرتا ہوں، یعنی کسی جگہ میں جا رہا ہوں گا اور آپ میں سے کوئی شخص مجھے اراؤنڈ نظر آئے گا تو میں ذرا محتاط ہو جاؤں گا کہ جی وہ لوگ کی کہیں گے ڈاکٹر صاحب جی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو ہے اللہ تعالیٰ کا انعام، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے جس پر مہربانی فرماتا ہے اس کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ اور اب اس کی پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ تو وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، آج ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور خود موجود نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، میں آپ سے بحث کر رہا ہوں اور آپ نے کوئی حدیث کوٹ کر دی میرے آرگومنٹ کے مقابلے میں، تب مجھے فوراً اپنی آواز جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے، اپنی بکواس بند کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا۔ اور اگر میں اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ حضور کے فرمان کے مقابلے میں بھی دیتا ہوں تو پھر مجھے اپنا انجام جو ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یعنی ایک شخص عالم تو ہے لیکن بڑا آرگومنٹ ہے اس کا، وہ آرگومنٹ دے رہا ہے اور پوری محفل پہ چھایا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک حدیث آتی ہے اس کے آرگومنٹ کے خلاف، اس کی بات کے خلاف۔ اب اگر وہ اپنی زبان بند کر لے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اللہ کے رسول سچے میں جھوٹا، اللہ کے رسول صحیح فرما رہے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، تو اس میں اس کا ایک اظہار ہوگا، یعنی اپنی بے عزتی جو ہے وہ برداشت کر لے، اللہ کے رسول کو عزت دے دے، تو ناؤ ہی qualifies to have taqwa in his mind۔ یہ ہے وہ بات جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ پرکھ کر کوالیفائڈ قرار دیا ہے تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو ہے کسی شخص پر وہ یہ کلمہ مغفرت ہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھے یہ 3 حرف دے دے، غفرہ، forgiven، تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا بیڑا تو پار ہو گیا، تو اتنا ہی کافی ہے۔ مزید اس پر اجر عظیم کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے گھروں کے پیچھے سے، آپ کے اپارٹمنٹس کے پیچھے سے، آپ کے حجروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، یہ بدو تھے، گوار لوگ۔ اور یہ ہوتا ہے شہری زندگی کی جو نستعلیق اپروچ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں دیہاتی اپروچ ذرا رف ہوتی ہے، اور شہری اپروچ جو ہوتی ہے بس نستعلیق ہی ہوتی ہے، اس کے ڈیپتھ اس کے اندر نہیں ہوتی۔ یعنی دیہاتی جو اپروچ ہے اس میں اگرچہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو بڑے روڈ لہجے کے اندر بلا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی بڑی ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ باپ بیٹھا ہو تو اس محفل میں بیٹا نہیں بولتا، باپ چارپائی پر بیٹھا ہو، چچا چارپائی پر بیٹھا ہو تو اس کی پائنتی کی طرف جا کر بیٹھتا ہے، سرہانے کی طرف جا کر نہیں بیٹھتا۔ شہری بچہ جو ہے وہ بظاہر بڑا مینرڈ ہوتا ہے، وہ جی جی کرتا ہے، سر سر کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ یہی وہ فرق ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو آپ کے گھروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ سینسیبل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ہی نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن چونکہ وہ جان بوجھ کر آپ کو انسلٹ نہیں کرنا چاہتے، صرف ان کے کلچر کا ایک ہے پرابلم جس کی وجہ سے وہ یا محمد کہہ کر آپ کو بلا لیتے ہیں، ورنہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ آپ کو یا محمد کہہ کر نہیں بلاتے، یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سیرت النبی کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو حضور کے چچا حضرت حمزہ نے بھی ایمان لانے کے بعد حضور کو کبھی یا محمد نہیں کہا، آپ کا ذکر محمد کہہ کر نہیں کیا، رسول اللہ کہہ کر کیا۔ حضور کی ازواج نے، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے بڑا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے، اور
وہ ہمارے ہاں تو اب وہ ٹرینڈ بن گیا ہے نا کہ شوہر جو ہے خواہ 20 سال بڑا بھی ہو تو اس کی علامت ہی ہے جس کا وہ نام لے کر بلا رہی ہو وہ اس کا شوہر ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ پڑھیں گے، کوئی زوجہ محترمہ یہ نہیں کہتی کہ میرے سرتاج نے یہ فرمایا یا محمد نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتی ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو یہ اس کلچر کو لہذا ان کو پہلے سے کہہ دیا گیا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اب یہ بھی ریاست کا خالص معاملہ ہے کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص، بے عمل شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادہ تم کسی قوم پر جا پڑو یعنی اس پر حملہ کر دو، بجہالت نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر لیٹر آن تم اپنے کیے پر نادم ہو کیوں ہو، بغیر تحقیق کے گھر بیٹھے، وہ تو قصوروار تھے ہی نہیں. اب یہ انسٹرکشن جو ہے یہ بظاہر کلیش کرے گی ایک اور انسٹرکشن کے ساتھ، وہاں جا کے میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اب یہ جو دوسری آیت میں انسٹرکشن شروع ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی، یہ اس کا تسلسل ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں، not an ordinary man. وہ کسی کے شوہر ہو سکتے ہیں، کسی کے بھتیجے ہو سکتے ہیں، کسی کے سسر ہو سکتے ہیں، کسی کے داماد ہو سکتے ہیں. داماد سن ان لا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے سن ان لا تھے، لیکن کیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن ٹریٹ کیا؟ نو، اللہ کا رسول ٹریٹ کیا. یاد رکھو تم میں اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے. اکثر صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. جہاں دیکھتے تھے کہ حضور واقعی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کچھ اپنی رائے دیا کرتے تھے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر، نافرمانی اور بغاوت کے لیے کراہت پیدا کر دی ہے، ناپسندیدہ بنا دیا اس کو. اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت کی وجہ سے، اس کے احسان سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. یہ صحابہ کرام کو بہت بڑا سرٹیفکیٹ یہاں پر دیا گیا ہے. یہ جو خیال ہے ہمارے بعض کم عقل دوستوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب حلقے کے اندر بھی معاذ اللہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ پر بھی تان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. نہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت ہی سے صحابہ کرام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سرکت کو، السابقون الاولون کو ایمان سے محبت عطا فرمائی. اور ایمان میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ایمان ہے ہی ایمان بالرسالت. کوئی شخص جتنا مرضی توحید کو مانتا ہو، جیسے یہودی مانتے ہیں، مومن نہیں ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول کو ماننا یہ ایمان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب تک یہ جملہ نہیں آتا لا الہ الا اللہ جتنا مرضی کہتے رہو، ایمان نہیں آتا. محمد رسول اللہ مان لو تو اس میں ایمان توحید شامل ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں میں سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات لا الہ الا اللہ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اب اسلامی ریاست میں مختلف
فیکشنز ہو سکتے ہیں، مختلف گروہ ہو سکتے ہیں، مختلف قبائل ہو سکتے ہیں، اور ان کے درمیان اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو اسلامی ریاست اس میں کیا کردار ادا کرے، اس پر یہ آیت روشنی ڈال رہی ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ. یعنی مسلم کمیونٹی اسلامی ریاست کا کردار کیا ہو، وہ ان کے درمیان صلح کرائے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو زیادتی کر رہا ہے تم سب اس کے ساتھ لڑو. یعنی اسلامی ریاست اس کے خلاف جنگ کرے حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے اور اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، سرنڈر کر دے. فَإِن فَعَتْ، لیکن اگر وہ سرنڈر کر دے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو اب پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. اب دل میں خار نہ رکھو کہ کل تک یہ ہماری مخالفت کرتا رہا ہے، اب آیا نا ہمارے چھری کے نیچے، اب بتائیں گے ہم اس کو. نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے. اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ. وَأَقْسِطُوا، اور برابری کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ. اب اگری کر رہے ہیں نا آپ مجھ سے، جو میں نے آپ کو سوال کا جواب پہلے بتا دیا تھا کہ اسلامی ریاست کے جملہ مسائل جو ہیں بڑے اختصار کے ساتھ یہاں زیر بحث لائے جا رہے ہیں. جنرل جو انداز ہونا چاہیے اہل ایمان کا وہ کیا ہو، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں. بیسک جو اسپرٹ ان کے درمیان لائیو ہونی چاہیے وہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. جب بھی تم دو بھائی تمہارے لڑ پڑیں، دو گروہ تمہارے لڑ پڑیں، ان کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب چونکہ اسلامی ریاست کوئی کسی ایک گروہ یا کسی ایک زبان یا کسی ایک رنگ کے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے، یہ ایک گلوبل کمیونٹی ہے جس میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگتوں والے، مختلف شکل و شباہتوں والے ہوں گے. لہذا ان کے درمیان کچھ چیزیں جو ہیں وہ آنے کا امکان ہوگا، اس کا سدباب کیا جا رہا ہے. 2 آیات آئیں گی اخلاقی برائیوں سے متعلق، بظاہر بڑی چھوٹی باتیں لیکن بہت ہی زیادہ اثر انداز ہونے والی معاشرے پر. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والوں کوئی گروپ، کوئی لوگ، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کہ عجب وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی ایک گروہ کی عورتیں دوسری گروہ کی عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ یکن خیرا منہن، کہ عجب وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی مذاق جب بھی انسان دوسرے کا اڑاتا ہے تو اسے ریڈیکیول کرنے کے لیے کرتا ہے کہ تھرڈ کلاس، اس کا کوئی نام دھرنا، اس کو مذاق اڑانا، اس کو ان سویلائزڈ سمجھتا ہے. اپنے آپ کو سویلائزڈ سمجھتا ہے، دوسرے کو ان سویلائزڈ سمجھتا ہے. اپنے آپ کو دیانتدار سمجھتا ہے، دوسرے کو خائن اور بددیانت سمجھتا ہے، تبھی تو مذاق اڑاتا ہے. یا اپنے آپ کو کسی دوسرے پہلو سے سپیریئر سمجھتا ہے، دوسرے کو انفیریئر سمجھتا ہے. تو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور کیا جب وہ ان سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیا جب وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو، تانے نہ دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو. یعنی جو پوری کلاسز کے نام ہوتے ہیں کہ یہ اے فلانے ہوندن، اے فلانے ہوندن، اے فلانے ہوندن، یعنی باقاعدہ نام ہم نے دھرے ہوئے ہوتے ہیں مختلف کمیونٹیز کے، ان کو ریڈیکیول کرنے کے لیے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں، یہی زیادتی کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو گمان قائم کرنے سے بہت زیادہ بچا کرو.
ایک ہے علم اور تحقیق کی بنیاد پر کسی کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے، ثابت ہے کہ اس شخص نے یہاں دھوکہ دیا ہے، ملاوٹ کی ہے، ناپ تول میں کمی کی ہے۔ ایک ہے کہ آپ دور بیٹھے ہوئے اپنے گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، اس سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان اپنے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور دوسرے کے بارے میں ہمیشہ برا گمان ہی رکھتا ہے۔ تو بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہا کرو۔ اب یہاں کہا گیا تجسس نہ کرو، اور پیچھے ہم نے پڑھا فتبینوا، کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ایک ہے کسی ضرورت کے تحت کوئی تحقیق کرنا، آپ نے کسی کو اپنی بیٹی دینی ہے، اس کو اپنا داماد بنانا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کا رائٹ ہے بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ وہ بد اخلاق شخص تو نہیں ہے انسان ہی نا، بھیڑیا تو نہیں ہے، خائن تو نہیں ہے، بد کردار تو نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، یعنی اسی طرح کوئی لیڈر ہے جس کو آپ اپنی قوم کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں تحقیق کرنا یہ آپ کا حق ہے بلکہ آپ پر لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص خبر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، آپ پر لازم ہے کہ تحقیق کریں۔ اور ہمارے محدثین کرام نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش کرے، بڑی گریٹ سروس انہوں نے کی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کوئی بات منسوب کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، کہاں سے سنا، کب سنا، تمہاری ملاقات کب ہوئی، پھر یہ شخص جو کہہ رہا ہے یہ پوری چین، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، ان سارے آدمیوں کی انہوں نے ہسٹریاں ٹریس کی کہ یہ کردار کے کیسے تھے، جھوٹے تو نہیں تھے، خائن تو نہیں تھے، چیزوں کو لائٹلی لینے والے تو نہیں تھے، یہ بھی تحقیق کی۔ پھر اگر ایکس کہتا ہے میں نے وائی سے سنا، تو یہ بھی تحقیق کیا کہ ایکس وائی کو ملا بھی تھا کہ نہیں ملا تھا، کہ ایسے ہی کہانی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ تحقیق کا کام انہوں نے کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر خبر جو ہے وہ اہم خبر ہے، اور اہم خبروں کی تحقیق کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، یہ غیبت کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے بڑے خوبصورت انداز سے، کہ غیبت کو ایسے سمجھو جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کوئی شخص زندہ ہو، آپ اس کو چٹکی بھی کاٹیں تو وہ فوراً ریئیکٹ کرے گا، لیکن کوئی مرا ہوا ہے، بے شک آپ اس کی ساری ہڈیاں توڑ دیں اور جہاں سے مرضی آپ اس کی بوٹی نوچ لیں تو وہ ریزسٹ کرے گا نہیں۔ جو شخص سامنے بیٹھا ہے آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں گے وہ اپنا دفاع کرے گا، اور جو سامنے موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے ہے، جیسے مردہ گھائی کا آپ جیسے مرضی اس کو نوچ لیں، جہاں سے مرضی اس کی بوٹی آپ اتار لیں۔ تو اسے تعبیر کیا گیا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ غیبت جو ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ فکرہتموہ، تم یقیناً اسے ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے ہو۔ یعنی یہ اسپرٹ ہے، انفرادی سطح پر بھی وہ خوف خدائی ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی اصل اسپرٹ جس سے اسلامی ریاست صحیح رخ پر چلے گی وہ خوف خدا ہے۔ اگر یہ ویلیو جو ہے یہ ناپید ہو جائے گی تو جتنے مرضی اچھے قوانین آپ بنا لیں آپ کی ریاست ناکام ہوگی۔ اور اگر قوم میں، اسلامی ریاست کے شہریوں میں، ارباب اقتدار میں اور عوام الناس میں خوف خدا رہے گا تو سارے معاملات خود بخود سیدھے ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اب ایک ریاست کے اندر جہاں مختلف نسلیں، قبیلے، خاندان، رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے درمیان کیا ہوگی؟ سپریمیسی، کون سپیریئر ہوگا، کون انفیریئر ہوگا؟
راجپوت کہے گا کہ میں سپیریئر ہوں، جاٹ کہے گا میں سپیریئر ہوں، برہمن سب کا باپ کہے گا جی میں سب سے اوپر ہوں. کون ہے؟ یعنی ونس فار آل یہ قصہ جو ہے وہ چکا دیا. یا ایھا الناس، لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ خاندان جو بنے ہیں کس بنیاد پر بنے ہیں؟ کوئی ایک بڑا ہے جس کو کوئی ایک خاندان ریفر کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا تھا تو میں اس کی اولاد ہوں لہذا میں بڑا ہوں. دوسرا کہتا ہے نہیں میرا بڑکا جیسی وہ سب تو بڑا سی لہذا میں اس کی اولاد ہوں میں بڑا ہوں. اور پیچھے چلے جائیں تو سب کے سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم و حوا کی. سارے برابر ہو گئے. لوگوں تم سب ایک مرد اور ایک اور، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر تمہاری نسلیں اور تمہارے قبیلے بنائے جسٹ فار انٹروڈکشن. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ کھول کر بیان کر دیا آخری خطبے میں، لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے. ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. الا بالتقوی، یس تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے. کلکم بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے. اب ایک اسلامی ریاست میں بنیادی طور پر تو سب لوگ برابر ہیں، لیکن ایک اسلامی ریاست چونکہ نظریاتی ریاست ہے، یعنی ہر ریاست کا کوئی شہری تو ہوتا ہے نا. شہریت کی بنیاد کیا ہے؟ ٹیریٹری میں رہنے والا شہری ہے یا اس خاص نسل سے تعلق رکھنے والا جو ہے وہ اس کا شہری ہے. اب وہ مسئلہ آ رہا ہے. اسلامی ریاست کا اصل شہری صرف مسلمان ہے. وہ انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، گلف کا رہنے والا ہو یا یورپ کا رہنے والا ہو، اصل شہری مسلمان. اب پھر اس پہ ایک اور ردہ ہے. مسلمان کیا ہے؟ جو شخص بھی اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو سچا تسلیم کر کے آخری مان لے تو وہ دائرہ اسلام میں آ گیا. لیکن کیا اس سے اوپر کوئی اور تقسیم بھی ہے؟ فردر کوئی؟ ہاں، اللہ کے ہاں ایک اور ویلیو بھی ہے جو کنسیڈر کی جاتی ہے، وہ ایمان ہے. اب اس کو لیا جا رہا ہے اس مسئلے کو. قالت الاعراب آمنا، لیکن چونکہ اسلام قرآن مجید فلسفے کی زبان میں بات نہیں کرتا، سادہ زبان میں بات کرتا ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اچھا، اب بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. تو کیا چونکہ ایمان ان کے داخل نہیں ہوا ان کے دلوں میں، وہ وہی بدو ہے نا جن کا ذکر آیا تھا پہلے کہ آپ کے گھروں کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، تو پھر ان کے کیا سارے اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں. اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہوا لیکن تمہارے کانشیس لیول پر ایمان ہے. لیکن اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب سوال پیدا ہو گیا پھر مومن کون ہے؟ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور پھر اطاعت. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے تو بہرحال بخشے جاؤ گے. لیکن شارٹ آف دیٹ اسلام کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوتا. لیکن یہ سوال تو آ گیا کہ پھر مومن کون ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے مومن کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر. کیسا ایمان؟ میرے اور آپ جیسا؟ نو.
ثم لم یرتابو، پھر ہرگز شک میں نہ پڑیں. ایک ہے صرف زبان سے کہنا، ایک ہے کانشیس لیول پر ماننا، لیکن سب کانشیس میں کیا شکوک شبہات ہیں؟ دے آر یٹ دیر. یہاں ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ثم لم یرتابو، پھر کبھی شک میں نہ پڑیں، نہ اللہ کے بارے میں شک، نہ آخرت کے بارے میں شک، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شک. جب کیفیت یہ ہوگی، ایک ہے کہنا زبان سے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ایک ہے یقین ہو جانا کہ واقعی سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، میرا مال، میری جان، میرا جسم سب کچھ اللہ کا ہے. تو جب میں مان لوں گا کہ اللہ کا ہے تو پھر اس کو میں بچا کے اپنے پاس رکھوں گا، یا جہاں بھی اللہ کی طرف سے تقاضا آئے گا میں فوراً حاضر کر دوں گا. یہ کیفیت ہے یہاں کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے اس شان سے کہ کبھی شک میں مبتلا نہ ہو. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں. یعنی دعوی ایمان کرنے والے تو منافق بھی ہیں، دعوی ایمان والے یہ مسلمان بھی ہیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے، اور دعوی ایمان کرنے والے یہ بھی ہیں. تو جو منافقین کا دعوی ایمان ہے تو ان کا چونکہ دل تو اس کا انکار کر رہا ہے لہذا وہ تو آؤٹ ہو گئے. جو مسلمان ہیں اقرار کر رہے ہیں، کانشیس لیول پر مانتے ہیں، اگرچہ سب کانشیس میں ابھی ڈاؤٹ ہیں، ان کا اسلام قابل قبول ہے، لیکن مومن کہلانے کے حقدار ان دا ریئل سینس وہ یہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. قُلْ تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتلاتے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اسلام لانے کا. قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہو کہ مجھ پر اپنا اسلام نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ڈائریکٹ کر دیا ہے. یعنی اسلام پر اگر انسان عمل کرتا رہے تو گریجولی ایمان بھی اس کے دل میں ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی طرف ڈائریکٹ کرتا رہتا ہے. ان کنتم صادقین، بشرطے کہ تمہارا دعویٰ اسلام سچا ہو، منافقانہ نہ ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے.